بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ بزرگ صحابی حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانہ سالی میں بمشکل چلتے ہوئے حضور کے دربار میں پہنچے۔ سرکار دو عالم شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا قبیصہ ما جاء بک، قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، حضور کابرت سنی و رق عظمی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ فَأَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی خیر کی بات بتائیں جو میں آپ سے سیکھ کر پڑھوں، اس پر عمل کروں تو اللہ مجھے نفع اور فائدہ عطا کرے۔ ان کے مشکل کے ساتھ حاضر ہونے کا جذبہ اور شوق بڑا مبارک تھا۔ حضور نے ان کے شوق پر ان کی تعریف کی اور انہیں ایک خوشخبری سنائی۔ فرمایا، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لک، آپ جتنا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہیں، راستے میں جو پتھر، جو درخت، جو مٹی کے ڈھیلے گزرے ہیں، وہ سب آپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، بخشش کی، خیر کی، اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اب میں آپ کو وہ خیر کی بات بتاتا ہوں، وہ نفع کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اذا صلیت الصبح، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، قل ثلاثا، تو 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ جب یہ آپ روزانہ کا معمول بنائیں گے تو اس کے آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ تعافی من العمی، اللہ آپ کو بلائنڈنس سے محفوظ کر لے گا، اندھے پن سے آپ سلامتی میں آ جائیں گے۔ والجذام والفالج، اور جذام اور فالج جیسے امراض سے آپ محفوظ اور مامون ہو جائیں گے۔ اس کو اپنا معمول بنائیں، اتنی برکات ہیں اس مبارک عمل کی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک مما عندک علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، تو مجھ پر اپنی رحمت کا فیضان فرما، میرے لیے رحمتوں کو وسیع فرما، اور مجھ پر اپنی برکات کو نازل فرما۔ دعا بھی بڑے جامع اور خوبصورت ہے۔ یہ مقدس معمول ہے جو حضور خود سکھا رہے ہیں۔ حضرت قبیصہ نے امت تک یہ خزانہ پہنچایا، آج امت کو اسے اپنے معمول میں ضرور لانا چاہیے۔